بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ونصلی علی رسول الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آ، اس موقع پر جو یوم مزدور یا لیبر ڈے کے اعتبار سے جو چھٹی نہ دینے کا ایک فیصلہ تھا، تو اس کے اعتبار سے میں کچھ وضاحت کرنا چاہ رہا تھا، چونکہ کچھ والدین کی طرف سے آ، بات پوچھی جا رہی تھی. اور یہ الحمدللہ بہت اچھا ہو گیا، کیونکہ ہمارا آپس میں انٹریکشن بہت کم ہوتا ہے. میرا تو دل بہت چاہتا ہے کہ آپ سب کی زیارت کروں اور ملاقات کروں، اور آپس میں ہم اپنے آئیڈیاز شیئر کریں، اور اپنے یہ ہمارے بچے ہیں، یہ دونوں جہانوں میں کیسے کامیاب ہوں، ان کی نشو و نما، ان کی یہ انسان کامل کیسے بنے، اور ان کو ہر طرح کی رحمتیں، برکتیں، خوشیاں، عزتیں دونوں جہانوں کی ملیں. ان کی صلاحیتیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی ہیں وہ پروان چڑھیں، اور سارے عالم کو یہ فائدہ اور خیر پہنچانے والے بنیں. تو جو ہمارے مقاصد ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے ہم کیا محنت کر سکتے ہیں، کیا کر رہے ہیں، اور ہر چیز کے پیچھے کیا ڈیسیجنز کے پیچھے کیا مقاصد ہوتے ہیں، تو اس اعتبار سے بھی اچھا موقع ہے. میں مختصر رکھنا چاہوں گا کیونکہ آپ لوگوں کا وقت بھی قیمتی ہے، اور اس بات کو سمیٹنا یعنی گو کہ بہت سے اس کے پہلو ہیں، لیکن میں کوشش کروں گا کہ مختصر بیان کر دوں. پہلی بات یہ تھی کہ الحمدللہ ہم نے رمضان المبارک کا مہینہ گزارا، اور پھر عید الفطر کی چھٹیاں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائیں، اور یہ اس میں ہم نے خوب انجوائے کیا، ریلیکس کیا. یہ ہمارے دین کا حصہ ہے. اور حالانکہ انیشلی گورنمنٹ نے 3 دن کی چھٹی دی تھی، لیکن پھر انہوں نے قریب عید الفطر کے اعلان کیا 5 دن کا. تو الحمدللہ ایک بہت اچھا موقع ملا کہ ہم اپنے رشتہ داروں سے مل سکیں، اکٹھے عید انجوائے کر سکیں، تو یہ بہت اچھا ہو گیا. اب اس کے بعد اسکول کھلا، 2-3 دن تھے بیچ میں، تو پھر یہ لانگ ویکینڈ کی شکل آ رہی تھی، اور اس میں کوئی خاطر خواہ کوئی بینیفٹ نہیں نظر آ رہا تھا. ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ ایک دن کی جو چھٹی ہے یہ ہم اپنی چوائس سے کسی اور دن، جس دن ہمارے یعنی ایگزاسشن کبھی زیادہ ہوتی ہے، فٹیگ ہوتا ہے، تو ایک اچھا لانگ ویکینڈ بہت قیمتی ہو جاتا ہے. اس وقت اس کی ویلیو نہیں آ رہی تھی. یہ پہلی ایک بات ہے، یہ پریکٹیکل بات ہے، آئیڈیولوجیکل بات نہیں ہے. باقی جو بات ہوگی وہ آئیڈیولوجیکل ہوگی تھوڑی سی، کہ ہم یہ چھٹی کسی اور دن کریں گے اپنے فیکلٹی، اپنے اسٹاف کے لیے بھی اور اپنے بچوں کے لیے بھی، تاکہ وہ اپنے والدین کے ساتھ کوالٹی ٹائم گزار سکیں. وہ ہمیں کسی اور دن کریں گے. البتہ جو مین اس کا معاملہ ہے کہ لیبر ڈے کی ہسٹری کیا ہے، یہ کیوں ہمارے اوپر مسلط کیا جا رہا ہے ایک چھٹی. یہ 1886 میں شکاگو میں ایک ایونٹ ہوا تھا. ایک انفیکٹ ایک بام ایکسپلوژن ہوئی تھی، پھر اس کے بعد نہ کریک ڈاؤن ہوا تھا، کچھ رائٹس، کچھ اسٹرائکس ہوئی تھیں. اس کی کمیموریشن میں ہے. اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا ان چیزوں سے بھی تعلق نہیں ہے جو ہم اپنے کلچر، اپنے تمدن، اپنی تہذیب کے اعتبار سے مزدوروں کے لیے، اپنے ہاتھ سے محنت کرنے والوں کے لیے جو ہم خیر کر سکتے ہیں، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا. تو ہمارا اپنا تمدن ہے، اپنی تہذیب ہے، اپنا کلچر ہے، اپنی میراث ہے، جو ہمیں اپنے بچوں کو دینی ہے، جو ہمیں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی ہے، جو قرآن سے ملی ہے، سیرت سے ملی ہے، حدیث سے ملی ہے، اور جو بڑی خوبصورت ہے، اور بڑی خوبصورتی سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مزدوروں کے اور ماتحتوں کے اور محنت کرنے والے کسان ہوں، ان کی قدر کیسے کی جائے، ان کی عزت کیسے کی جائے، ان سے محبت کیسے کی جائے، ان کو ریگارڈ کیسے دیا جائے، ان کے حقوق کیسے ادا کیے جائیں، اس کی پوری تعلیمات ہیں. بجائے یہ کہ ہم گھر پہ بیٹھیں اور بچے بھی غفلت میں دن گزاریں، اس کی بجائے یہاں پہ جو ہمارا انٹیگریشن ہے تربیہ کا، وہ اس کا مقصد یہی ہے کہ ہر چیز کو اس طرح سے اس کی گائیڈنس ملے کہ ہمیں پورے معاشرے کو اور اس کی سوسائٹی کے تمام پہلوؤں کو، سب کے حقوق کو، رسپانسبلٹیز اور رائٹس کو کیسے پورا کیا جائے. اس کی بچوں کے ساتھ قیمتی بات ہو سکے، ان کی پریکٹس میں آ سکے. تو بجائے یورپ امریکہ ہمیں ڈکٹیٹ کرے کہ کھڑے ہو جاؤ تو ہم کھڑے ہو جائیں، بیٹھ جاؤ تو ہم بیٹھ جائیں، چھٹی کرو تو ہم چھٹی کر لیں، کام کرو تو ہم کام کریں. نہیں، ہمیں یہ ایک غلامی اور غلامانہ ایک سوچ ہے، اس سے ہمیں نکلنا ہے. یہ بھی ایک مقصد ہے اس انسٹیٹیوشن کا کہ ہم غلامی سے نکلیں، یوروسینٹرزم سے نکلیں. تو اس لیے بھی اس کا کوئی بننا، اس کا کوئی
بنتا نہیں ہے۔ یوم اقبال کو ختم کیا گیا اور یہ چھٹی مسلط کی گئی، تو کچھ بات سمجھ نہیں آتی کہ یہ تو ہمیں مطلب یہ ایک غلامی کی ڈگر ہے، بجائے یہ کہ اس میں ہمیں آزادی اور اپنی خودی اور اپنا تشخص حاصل ہو، اس میں تو کچھ حاصل نہیں ہے۔ اس کی بجائے ہم آپ دیکھیں گے، بلکہ منڈے کے دن آپ دیکھ لیجئے گا کہ مزدور تو چوکوں پہ بھی بیٹھے ہوں گے، ان کو دہاڑیاں بھی نہیں مل رہی ہوں گی، اور تعمیر کے کام بھی جاری ہوں گے، اور ہر طرح کی جو ہے نا کھدائی بھی ہو رہی ہوگی، سب کچھ ہو رہا ہوگا، اور کسان بھی اپنے کھیتوں میں کام کر رہے ہوں گے، ان کی کوئی چھٹی نہیں ہوگی، اور باقی ملک جو ہے وہ باقی قوم سو رہی ہوگی۔ یہ تو کوئی ترقی کی راہ نہیں ہے۔ اس کی بجائے اگر ہم اس موقع کو اپنے اقدار اور اپنے بچوں کے اندر وہ اخلاق اور وہ معاملات اور وہ اقدار لانے کا یہ موقع دیکھیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی تعلیمات ان کو دیں۔ دیکھیں نا، قرآن پاک پہ آپ غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں سے تقریباً مزدوری کرائی ہے، اکثر سے بکریاں چروائی ہیں۔ حبیب اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بکریاں چروائیں، خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، کلیم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، ان سے محنت مزدوری کرائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑھئی کا کام، کارپینٹر کا کام کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام لوہار کا کام کرتے تھے، سب سے پہلا بلکہ لوہار کا کام انہوں نے کیا۔ تو ان سارے کاموں میں وقار ہے، عزت ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے گھر میں کام کرتے تھے، غلامی میں بکے تھے، ڈومیسٹک سرونٹ تھے، تو عزیز مصر کے گھر میں، تو ان میں کسی کام میں بھی ہر کام میں وقار ہے، عزت ہے، قدر ہے، برکت ہے۔ ہاتھ سے کام کرنے والے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہاتھ سے پتھر توڑنے والے کے ہاتھ چوم لیے۔ وہ مصافحہ کرنے سے گھبرا رہے تھے کہ حضور کے ہاتھ نرم تھے، تو ہم ان کو کوئی درد نہ تکلیف نہ پہنچائیں، ہمارے ہاتھ سخت ہیں، تو حضور نے ان کے مصافحہ کیا کیا، ان کے ہاتھ چوم لیے۔ کبھی ہم نے کسی مزدور کے ہاتھ چومے ہوں، کبھی ہم نے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یعنی اور دعائیں کر رہے ہیں کہ ہمیں مسکینوں کی محبت نصیب فرما۔ اور اسی طرح سے جو کسان کھیتی لگاتا ہے تو کھیتی تسبیح کرتی کسان کو اس کا ثواب ملتا ہے۔ بہت ہماری رچ ایک روایت ہے مزدوروں کے اور ہاتھ سے محنت کرنے والے، گھروں پہ محنت کرنے والے، ان کے حقوق، ان کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں، اس کو ہم سٹڈی کریں اور اس کو اپنے بچوں میں لائیں، اپنے اندر لائیں، ان کے سامنے جیسے ایک ہمارے گھر میں جو کام کرنے والے ہیں ان کی عزت افزائی کریں، ان کو اس طرح ٹریٹ نہ کریں جو ایک جو ہے نا برا سلوک کیا جاتا ہے گھروں میں، اور کام والوں سے اور مزدوروں کے ساتھ گالم گلوچ کی جاتی ہے، ان کو ذلیل کیا جاتا ہے۔ تو اس سے ہم بچیں۔ بہت سی آج ہی ہم نے پوری ٹیم کے ساتھ بڑا اس کا تفصیلی احادیث کو بھی دیکھا کہ جنت میں سب سے پہلے جانے والے یہ لوگ ہیں جو ضعفاء ہیں، انہی کی وجہ سے ہمیں رزق ملتا ہے، ہمارے کام آسان ہوتے ہیں، اور بہت سی باتیں ہیں۔ تو ان سب کا احاطہ کرنا اس وقت مشکل ہے۔ آپ حضرات سے یہ گزارش ہے کہ اپنے بچوں کے ساتھ بھی اس کی بات ضرور کریں، اور ان کے حقوق کی ادائیگی، ان کی عزت و شان کو بڑھانا اور ان کا شکریہ ادا کرنا، اس کی طرف ہم آئیں۔ اس کے لیے ہمیں ایک دن کی ضرورت نہیں ہے، جیسے مدرس ڈے، فادرس ڈے، یہ تو چونکہ وہ اپنے والدین کی قدر نہیں کرتے، عزت نہیں کرتے، بات نہیں مانتے، تو انہیں ضرورت پڑی کہ ایک دن لا کے چلو کارڈ دے دو، پھول دے دو، کوئی جا کے کھانا کھلا دو ان کو، کیونکہ سارا سال تو ہم ان کو پوچھتے نہیں ہیں۔ اسی طرح سے لیبر ڈے بھی انہوں نے بنا لیا کہ سارا سال تو کسی کے حقوق کی، کسی غریب کے چولہا بجھ رہا ہے اس کی تو فکر ہم نے نہیں کرنی، سال میں ایک دن ان کو ہم چھٹی کر لیں ان کے نام پہ، ان کو تو چھٹی ملتی نہیں بیچاروں کو، ہم چھٹی کر لیں ان کے نام پہ۔ تو اس کے لیے ہم سٹینڈ نہیں کرتے، اور ہوپفلی آپ بھی نہیں کرتے، اور ہم باشعور اور باضمیر مسلمان بنیں، ہم جاگیں، ہمارا شعور بیدار ہو، اور ہم ساری دنیا میں مثبت تبدیلی لائیں۔ اس کے لیے محنت ہے، اور اسی کے لیے یہ ادارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت قبول فرمائے، آپ کے بچوں کو دونوں جہانوں کی خوشیاں، کامیابیاں نصیب فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔